ارشاد بھٹی صاحب، عثمان ڈار صاحب جو موقف اختیار کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی عدالت میں پیش نہ ہونے سے، وہ تو یہ لگ رہا ہے کہ اگر ان کی حکومت ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر کسی اور کی حکومت ہے تو پھر اس پر اعتبار ہی نہیں ہے کسی طرح کا، یہ بھی پیش نہ ہو تو پھر ان کے فالوورز بھی شاید وہ بھی یہ سوچیں گے پیش نہ ہو. یہ کتنا خطرناک موقف ہے؟ بالکل عمران خان صاحب کو پیش ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ 77 مقدمے ان پر ہیں، اور میں اکثر کہتا ہوں ہمارا ادھر ایک ایم این اے اسلام آباد کا علی اوان، اس پہ 56 مقدمے ہیں، تو اس میں اور کوئی 55-60 مقدمے مفروضوں پر ہیں، جعلی ہیں، من گھڑت ہیں. یعنی عمران خان گھر ہوتا ہے دہشت گردی کا مقدمہ، قتل کا، توہین مذہب کا، 20 ایک کرمنل مقدمے. لیکن عمران خان پہ جو دوسرے مقدمے ہیں، جس طرح توشہ خانہ ہے، جس طرح ممنوعہ فنڈنگ ہے، جس طرح میں تو اس پہ نہیں بات کرتا لیکن سیتا وائٹ ہے، جس طرح اور سارے کیسز ہیں، ان میں عمران خان کو پیش ہونا چاہیے. کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے، نہ عمران خان، نہ نواز شریف صاحب، نہ زرداری صاحب، نہ میں، نہ عثمان ڈار صاحب. جہاں تک بلا شبہ سیکیورٹی کا معاملہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور وہ جینون مسئلہ ہے، اس کے لیے بیٹھنا پڑے گا عدالتوں کو، اور ایک کوئی اس طرح کی انتظامیہ کو مل کے کرنا پڑے گا، مگر ان کو پیش ہونا پڑے گا. ان کو اپنا قانونی مقدمہ لڑنا پڑے گا عدالت میں. نمبر 2، اگر میں تو درخواست ہی کر سکتا ہوں، کل البتہ ریلی کا مناسب دن نہیں ہے لاہور میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ایس ایل ہو رہا ہے. ایک دن اور آگے کر لیں تو کوئی حرج نہیں ریلی کو، یا جلسہ کر لیں کہیں، وہ بھی ایک ہو سکتا ہے، لیکن ریلی نہ نکالیں کیونکہ کل تو آخری میچ ہے میرے خیال سے لاہور میں پی ایس ایل. لیکن جو لاسٹ دفعہ 44 لگی تھی مسعود بھائی، اس میں بڑے عجیب و غریب ہیں کہ میرا سوال میں نے آج کئی پروگراموں میں پوچھے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ دفعہ 144 کا جواز کیا تھا. یہ جو لگی تھی رات گئے تک تحریک انصاف کو یہ لاہور انتظامیہ یقین دلا رہی تھی کہ ہم آپ ریلی نکالیں، ہم سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے. 11-12 بجے تک کوئی دفعہ 44 نہیں لگی تھی، اور اس کے بعد 1 بجے اچانک دفعہ 44 نافذ کر دی گئی، اور پھر مذکا خیز قسم کے 3 آئے شام تک رد عمل نگران حکومت کے. عورت مارچ کی وجہ سے کی، لاہور ٹریفک رواں دواں رکھنے کے لیے پی ایس ایل، حالانکہ پی ایس ایل پنڈی میں ہو رہا تھا. اچھا، دوسرا سوال ہے کہ اگر دفعہ 44 لگا دی گئی تھی تو مقبوضہ کشمیر طرز کا کریک ڈاؤن کیوں؟ آنسو گیس، پھینٹیاں، تشدد، مار کٹائیاں، عورتوں کو مارنا، کھڑی گاڑیوں کے شیشے توڑنا، اور ضلع شاہ کو بے دردی سے ضلع شاہ کو بے دردی سے مارتے ہوئے 5 ویڈیوز سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھی ہیں. تیسرا سوال ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ. یعنی یہ تو ایسے ہے کہ ضلع عمان نے مہربان پولیس کو ڈھونڈا، پھر ان کو جفیاں ماری، پھر ان سے کہا ہلکے ہلکے مجھے ڈنڈے مارے ہیں، پھر لپک کر ان کی گاڑی میں بیٹھا، پھر اس کے بعد ان کو چٹکلے سناتا ہوا فوٹو اسٹیڈیم اترا، پھر اس کے بعد اس نے اس اینگل سے اپنا ایکسیڈنٹ کروایا کہ 26 نشانات اس کے جسم پہ لگے، نازک عذاب. پولیس نے اس سے انکار ہی کر دیا نا، انکار کر دیا کہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں. تب تک وہ یہ ان کی کہانی سنائی، ان کی کہانی کے مطابق سنا رہا ہوں. پھر وہ پولیس گاڑی سے اترا، پھر اس وقت تک اس نے اس اینگل سے ایکسیڈنٹ کیا. صاحب اس میں ایک اور حیرت کی بات ہے نا، پولیس کسٹڈی میں آنے کے بعد بندہ ضمانتی کے بغیر تو جا ہی نہیں سکتا، اسے کوئی لے کے جائے گا تو جائے گا نا، ایسے کیسے پولیس چھوڑ دے گی؟ نہیں، دونوں کے بڑے اچھے تعلقات تھے لگتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد وہ اس وقت تک سڑک پہ پڑا رہا جب تک اس کو یقین نہ ہو گیا کہ اب میں ہسپتال جانے سے پہلے میری جان چلی جائے گی. تو یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ چوتھا سوال ہے، یہ کچھ اور کہہ رہی ہے. 5واں سوال ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ بنانے والے ڈاکٹر کو کیوں تبدیل کیا ہے. 6واں سوال ہے کہ اگر یہ حادثہ ہے بقول نگران حکومت تو پرچہ عمران خان اور تحریک انصاف پر کیوں. 6واں سوال ہے کہ یہ پولیس کب تک بڑوں سے رسوا ہوتی رہے گی، بڑوں کی نوکریاں کرتی رہے گی، چاکریاں کرتی رہے گی، اور ہم غریبوں کو لتر مارتی رہے گی، تھپڑ مارتی رہے گی، بندے مارتی رہے گی ہمیں. اور ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا، یعنی حکومت کا رد عمل تھا، ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں. پولیس نے کہا کہ یہ اندر شرپسند عناصر تھے، انہوں نے فائرنگ کی اور ان جوابی فائرنگ میں مارے گئے. اور آج ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے جن کے بندے مرے ہیں وہ بھی پیشیاں بھگت رہے ہیں، ان پہ بھی مقدمے ہیں. ثانیہ سائی وال ہوا، پہلا رد عمل آئی جی سے پریس ریلیز، دہشت گرد مارے گئے. دوسرا رد عمل دہشت گردوں کے سہولت کار مارے گئے. تیسرا رد عمل اسلحہ لے جا رہے تھے اس لیے مارے گئے. 3 معصوم بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو بھون دیا گیا. آج مجرم کہاں ہیں؟ اور آخری ثانیہ بلدیہ ٹاؤن آپ کا جو تھا ہوا تھا، پہلا رد عمل فیکٹری والے ملزمان مالکان پکڑو، یہ کرو وہ کرو، اور اس کے بعد پھر آج وہ سارے
सारे जो जल गए उनका क्या हुआ, आज वो जो कुछ किधर हम गए? भुगत रहे हैं, जो तो